میرا چھوٹا بھائی 6 کلاس میں پڑھتا ہے. وہ گھر میں میرے سے ہی پڑھتا ہے، پر اس کی ایگزامز کی اخراجات میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اب اس کو اسکول سے ہٹوا لیے. جی انہوں نے باہر نکال دیا، اور انہوں نے 1.25 سے 1.5 لاکھ روپیہ ہمیں دیا کہ بس یہی آپ کا حصہ ہے، جاؤ اب یہاں سے. جب میرے بابا زندہ تھے تب ہماری زندگی بہت عیش و آرام اور سکون سے گزرتی تھی. ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ دکھ ہوتے کہ جب میرے بابا بیمار ہونے شروع ہوئے، میرے رشتہ داروں کی آہستہ آہستہ ہم سے آنکھیں پھرنی شروع ہو گئیں. آخر کار جب ان کا انتقال ہوا تو میرے چچا، 5 چچے میرے، ان سب نے مل کر ہمیں 1.25 دیا اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیا. جی انہوں نے باہر نکال دیا، اور انہوں نے 1.25 سے 1.5 لاکھ روپیہ ہمیں دیا کہ بس یہی آپ کا حصہ ہے، جاؤ اب یہاں سے. پھر ہم نے مکان رینٹ پر لیا، اس کا ایڈوانس دیا، اور میں نے سوچا کہ نہیں، میں میٹرک پاس ہوں، میں کوئی نہ کوئی جاب کر لوں گی، میں آہستہ آہستہ اپنا گھر چلا لوں گی. لیکن جہاں پر بھی جاب کے لیے گئی وہاں کسی نے غلط ڈیمانڈز کی، تو کسی نے کہا آپ کی کوالیفیکیشن بہت کم ہے، ہم آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. مجھے کہیں بھی جاب نہیں ملی. جی انہوں نے کہا کہ بس آپ کا یہی حصہ ہے. اور پھر جب ہم نے وہ 1.25 میں مکان لیا اور آہستہ آہستہ وہ اخراجات ہمارے کھانے پینے میں اور وہ سارا کچھ خرچ ہو گئے، 2-3 مہینے میں وہ پیسے خرچ ہو گئے. تب نہ مجھے کہیں جاب ملتی تھی، میری مما بھی بیمار ہے، میری مما کی ڈیلی بیس پر میڈیسنز آتی ہیں، ڈاکٹر نے اتنی مہنگی مہنگی میڈیسنز لکھ کر دی ہیں. میرا بھائی بھی چھوٹا ہے. میں نے گھر میں اخراجات کی پریشان رہنے لگی، اور پھر میں نے سوچا کہ میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا لوں. جب میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا سٹارٹ کیا، اس سے بھی اتنی ارننگ میری نہیں ہوتی تھی. ہم لوگ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اور ایک ٹائم بھوکے سو جاتے تھے، اور کبھی تو کھاتے ہی نہیں تھے. اتنے ہمارے حالات، اتنی تنگی سے گزر بسر ہو رہا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ جب تک میرے بابا زندہ تھے میرے پہ کبھی غم کا سایہ نہیں پڑا، اور میرے بابا کے وفات کے بعد سب نے ہم سے آنکھیں پھیر لیں. پہلی بات تو یہ کہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، جتنی تنگی سے میرا گزر بسر ہو رہا ہے میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی. میں بس یہی چاہتی ہوں کہ کوئی نیک فرشتہ صفت انسان میرا ہاتھ تھام لے، مجھ سے نکاح کرے. بے شک اگر وہ مجھے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ خفیہ نکاح کر کے بھی مجھے رکھ لے. جی میں بن جاؤں گی. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے، میری مما اور میرے بھائی کو ایک چھت مل جائے، ایک سہارا مل جائے، مجھے ایک تحفظ مل جائے. میرا چھوٹا بھائی 6 کلاس میں پڑھتا ہے. وہ گھر میں میرے سے ہی پڑھتا ہے، پر اس کی ایگزامز کی اخراجات میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اب اس کو اسکول سے ہٹوا لیے. جی میں تیار ہوں.